بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو انبیاء کرام کی دعاؤں کے بارے میں بتاؤں گی کہ انبیاء کرام نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے سے اپنے لیے دعا مانگی اور اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگی، اپنے لیے زندگی اور آخرت کے لیے آسانیاں مانگی۔ ان دعاؤں کو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے ہر نماز میں، کیونکہ یہ بہت اہم دعائیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ قرآن پاک میں شامل ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو دعا ہے وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت ہے، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے یہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے یہ، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، بے شک اس کا عذاب جان لیوا ہے، یقیناً وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور مقام کرنے کی۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما، آمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سورۃ الکہف کی یہ آیت ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور مہیا کر تو ہمیں ہمارے معاملات کی درستگی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ سورۃ یونس کی یہ آیت ہے، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دلا دے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر توکل کیا اور تیرے ہی طرف متوجہ ہیں اور ہمیں تیرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ الحشر کی آیت ہے، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے بغض نہ رکھنا جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب
تو بہت شفقت کرنے والا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما دے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کرنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے یہ۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ القصص کی یہ آیت ہے۔ اے میرے رب، جو کچھ تو نے میری طرف بھلائی کی شکل میں نازل کیا میں اس کا محتاج ہوں۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر، مجھے ان سے ملا دے جو تیرے نیک بندے ہیں، اور بعد کے آنے والوں میں سے مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر دے، سورۃ الشعراء کی آیت ہے۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، سورۃ المؤمنون کی آیت ہے۔ اے میرے رب، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو بہتر اتارنے والا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی شکر ادا کروں، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بے شک میں توبہ کرتا ہوں اور فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا اور رسول کے فرمانبردار ہوئے، اور تو ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر لے۔ ربنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے جو بے اعتدالی میں اپنے کام میں ہو گئے ہیں گناہ، اسے معاف فرما اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہمیں نہ پکڑنا اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورۃ البنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سورۃ البنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اے میرے رب،
مجھے سچائی کے مقام میں داخل کر اور سچائی کے مقام سے نکال اور اپنی طرف سے میرے لیے مددگار مقرر کر دے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک من رب ان یحضرون۔ سورۃ المؤمنون کی آیت ہے، اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں میرے مولا کہ وہ میرے پاس آئیں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورۃ یوسف کی آیت ہے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، مجھے مسلمان فوت کرنا اور مجھے نیکوکاروں سے ملا دینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورۃ التحریم کی آیت ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے اپنا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے رب، ہمیں بیویوں، شوہروں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے، آمین۔ ناظرین کرامی، آپ لوگوں نے یہ دعائیں سنی ہیں، اس کو آپ لوگ اپنے گھر میں بار بار چلا سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگی اور کافروں سے نجات کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ ہمیں فلسطین کے لیے بھی یہاں پہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو کافر قوم کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما، آمین، اور ہم سب مسلمانوں کو اکٹھا کر دے، ایک قوم بنا دے۔ تمام انبیاء نے ایک ہی دعا مانگی کہ کافر قوم سے ہمیں نجات دلا دے اور آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی سنوار دے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔